الحمد لله رب العالمين. اگر ہمارا کوئی عیسائی ساتھی ہے تو اس کو زمزم دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ ابو جہل زمزم نہیں پیتا تھا کہ مکے کے مشرک کافر کیا پیتے تھے؟ اللہ کے بندے، بلکہ تم اس نیت سے دو کہ اللہ تمہیں مسلمان کر دے، کیونکہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیو پوری ہو جاتی ہے۔ آپ یہی دعا کر کے دیں کہ یا اللہ میں تیرے نبی کا سچا فرما اس لیے دے رہا ہوں، اس کے دل میں اسلام ڈال دیں۔ میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور پچھلے کئی سالوں سے بیوی میری مجھے واپس آنے کا بولتی ہے، میری ماں منع کرتی ہے۔ بہرحال بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہے، ماں کی نافرمانی بھی نہ کرو، کبھی بیوی کو بلا لیا کرو اور کبھی چلے جایا کرو۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی تیری ہے اور رہے دوسروں کے پاس۔ اگر ہاتھ سے قرآن شریف گر جائے کوئی اس پہ کفارہ نہیں ہے، اللہ نیت کو جانتا ہے۔ اگر اس نے توہیناً گرایا ہے وہ تو کافر ہو گیا، اگر اتفاق سے گر گیا تو کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں کہ 40 سال سے کم عمر کے افراد جو ہے عمرے پہ نہیں آ سکتے۔ یہ پالیسی اپنی گورنمنٹ سے کہو کہ انہوں نے کیوں بنائی ہے یہ پالیسی۔ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر نوجوان آئے نا وہ یہاں رہ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، اس لیے وہ انہوں نے سختی کی ہوئی ہے کہ نوجوان نہ آئیں تو پھر محرم کے ساتھ ہیں، پھر محرم تو واپس جائے گا نا، اگر نہیں جائے گا تو پکڑ لیں گے۔ یہ ساری حرکتیں ہم نے کی ہیں جن کو سکھایا اور مجبور کیا ہے۔ جب تک ہم سیدھے تھے نا کبھی پابندی نہیں لگی۔ ایک مسلمان اپنے دشمن کے خلاف ایک کافر کی مدد لے سکتا؟ کیوں نہیں لے سکتا؟ حضور پاک نے مدینہ شریف میں جو یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا تو یہودی کافر نہیں تھے، میثاق المدینہ تو مشہور ہے۔ اسی طرح جب صلح حدیبیہ ہوئی اس میں بھی یہ طے ہوا تھا کہ جو قبیلے مسلمانوں کے حلیف بنے ان کی مرضی، مشرکوں کے بنے ان کی مرضی، تو ان میں بھی کئی قبیلے حضور کے حلیف بنے۔ جہاد کے باتھ روم میں وضو کرتے وقت احرام کے اوپر چادر چند منٹ کے لیے کھول دے، کیوں نہ کھول دو یار؟ چادر کھول دینے سے کیا ہو جائے؟ احرام میں عمرہ تمہارا چادر میں بندھا ہوا ہے، کھول دیا تو بھاگ جائے گا؟ کیا ہے یار، خدا نے عقل نہیں دیا ہے؟ پلید ہو جائے لیکن کھولو نہیں چادر، یہ کیا بات ہے؟ اوپر کی چادر کھول کے چاہے اپنی سیٹ پہ رکھ کے حمام چلے جاؤ۔ عجیب آدمی ہیں، پتہ نہیں ان کی عقل کہاں گئی ہے۔ یہ قبروں پہ سجدے کرنے کی تو ان کو بڑی سمجھ ہے، دھمال کھیلنے کے لیے بڑے ماہر ہیں۔ ان کو یہ وہ چادر جی اتار کے رکھ دی نا، وضو کرنا تھا تو اتار کے رکھ دی تو اس میں گمراہ بندھا ہوا تھا، تمہارا بھاگ جائے گا۔ کہتے ہیں نہیں کہ برتن میں قرآنی آیات لکھے ہوتے ہیں، اس میں نہیں، وہ تو نہیں، وہ تو ایک کاروباری ہے۔ وہ لوگ جو ہے نا جی مراد آباد سے آتے تھے کہ زمانے میں تانبے کے پتھر، اس آیت کرسی لکھی فلاں، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی نا، آپ لکھیں تاکہ مٹ جائے لکھا ہوا پانی میں، وہ تو ایسے ہی رواج ہے۔ میلاد شریف اور 11ویں کا کھانا کھانا ناجائز ہے، بدعت ہے۔ بدعت کا کھانا کھانا کیا مطلب؟